بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین وعلی صحابہ المہتدین وعلی اولیاء الکاملین الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب بندے قبلہ عالم حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ عرس کی تقریب میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی اور مجھ جیسے بے عمل کم علم بندے کو یہ توفیق بخشی کہ میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات کر سکوں۔ مسلمان بھائیوں اور میرے پیر بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے، اتنے احسانات کہ آپ میں سے کوئی اگر شمار کرنا چاہے کہ اپنی پیدائش سے لے کر آج تک اللہ رب العزت کے احسانات اور انعامات جو ہم نے استعمال کیے کتنے ہیں کوئی شمار نہیں کر سکے گا، بغیر کسی معاوضے کے دن رات صبح شام 24 کے 24 گھنٹے ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا میسر ہے۔ اگر آپ کو اپنی ایک سانس کے لیے یہ ہوا خریدنی پڑے تو دنیا اور دنیا جہان کی تمام چیزیں بک جائیں گی، یہ ایک سانس آپ کو نہیں مل سکتی۔ بغیر کسی معاوضے کے لیے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھ ملی ہوئی ہے، بغیر کسی معاوضے کے بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، چلنے کے لیے پاؤں، پکڑنے کے لیے ہاتھ، اور سمجھ اور سوچ و بچار اور غور و فکر اور تدبر کے لیے دل و دماغ۔ ان کی قدر ان سے پوچھو جس کے پاس ان میں سے ایک نہ ہو، آنکھ کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھ نہ ہو۔ دنیا کا امیر ترین شخص بھی اپنی پوری دولت صرف کر کے دوسری آنکھ کہیں سے نہیں لا سکتا۔ کان جس کے پاس نہیں اس سے پوچھو قدر کان کی، جو زبان اور گویائی اور سننے کی سماعت سے محروم ہے اس سے پوچھو ان چیزوں کی قدر جو دن اور رات اور دن آپ کو اور مجھے میسر ہے بغیر کسی معاوضے کے۔ میرے پاس تو اظہار خیال کرنے کے 40-45 منٹ ہیں،
قیامت تک کی زندگی ہو جائے اور بندہ بتاتا جائے کیا کیا رب نے ہمیں دیا، جس کا استعمال ہم ماں کے پیٹ سے کر رہے ہیں، ماں کی گود میں آنے سے پہلے بھی جس کا استعمال پیٹ میں کر رہے ہیں، وہی ہے جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں بھی ہوا دی اور خوراک دی، تیرے نقش و نگار بنائے، دھڑکتا ہوا دل تیرے جسم کو دے دیا ماں کے پیٹ کے اندر۔ کہ کوئی ایسا مصور ہے جو کسی چیز کو ہاتھ لگائے بغیر کہہ رہا ہے ہو جا تو وہ ہو رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں کس مصور کے ہاتھ نے تیرے نقش و نگار بنائے، کبھی سوچا؟ دیکھنے کے لیے آنکھ تو بولنے کے لیے زبان تو سننے کے لیے کان، تو یہ خوبصورت چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں اور نقش و نگار اور تیرے جسم کی ساخت اور جسم کے اندر رگیں اور خون اور اعضاء، کون سے ہاتھ پہنچا ماں کی پیٹ میں جس نے ان کو بنایا، تخلیق کیا؟ کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا، اس خالق نے کہا ہو جا تو ہو گیا۔ اور اس دنیا میں تیرے آنے سے پہلے یہ طے کر دیا گیا کہ یہ یہاں کیا کرے گا، کتنا رزق کھائے گا اور کب واپس چلے گا۔ کوئی ہے جو یہ سب چلا رہا ہے اور جتا نہیں رہا؟ ان تمام نعمتوں اور احسانات کے باوجود کبھی آپ نے سنا کہ رب نے، پنجابی میں کہہ دوں جو کہتے ہیں علامہ دیا ہو؟ اس امید سے ہر صبح ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کون ہے آج اٹھے اور توبہ کرے۔ اس امید سے موت کے فرشتے دیکھتے تک کہ کون ہے توبہ کرے تو میں معاف کر دوں۔ اس انتظار میں کون بیٹھا ہے رات دن اور صبح اور شام کہ کسی لمحے اس کو اپنے کیے پر ندامت آ جائے، اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور صرف سچے دل سے توبہ کر دے الہی مجھے معاف کر دے، تو انتظار میں وہ بیٹھا ہے جا معاف کیا۔ ماننے والوں پر بھی نوازشات، سجدے کرنے والوں پر بھی نوازشات، منکروں پر بھی نوازشات، جو کبھی جھکے نہیں اس کے آگے ان پر بھی نوازشات۔ اس کی آکسیجن، اس کے موسم، اس کے ہوائیں، اس کے پانی، اس کی خوراکیں نہیں دیکھ رہی کہ کوئی اس کی توحید مان رہا ہے کہ نہیں، کوئی اس کے آگے جھک رہا ہے کہ نہیں، بس لٹائے جا رہا ہے اپنی نعمتیں، کبھی تو میری طرف آئے گا۔ لیکن اب دیکھ رب نے ہم پر وہ احسان عظیم فرمایا جس کا ذکر قرآن میں ایک نہیں بار بار آیا، اور وہ ذکر فرمایا اپنے محبوب کے بارے میں جب بھی، اور جب بھی آپ کی آمد کی خبر دی تو وہاں رب نے یا احسان جتا دیا یا آپ کی خصوصیات بیان کر دی یا آپ کا شان بیان کر دیا، اس لیے کہ دنیا والے سمجھیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو حضور کے صدقے، عزت ہے تو حضور کے صدقے، عظمت ہے تو حضور کے صدقے، جان ہے تو حضور کے صدقے، زندگی ہے تو حضور کے صدقے، اور یہ اولاد ہے تو حضور کے صدقے، جسم میں کوئی نوالا جاتا ہے تو حضور کے صدقے، پانی کا کوئی گھونٹ پیتا ہے تو حضور کے صدقے، دنیا میں آبادیاں ہیں تو حضور کے صدقے، یہ جہاں آباد ہے تو حضور کے صدقے، یہ ریل پیل ہے تو حضور کے صدقے، جو کچھ ہے مصطفیٰ کے صدقے۔ اس نعمت کا جب بھی ذکر آیا تو قرآن اگر ہم دل کی آنکھ سے اور غور سے پڑھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ جو کچھ ملا اس عظیم نعمت کے صدقے ملا۔ قرآن مقدس کے جو چند لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر بھی اس وحدہ لا شریک ذات نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا ذکر فرمایا. میں اپنے مختصر سے علم کے صدقے ذریعے ان چند خصوصیات کا ذکر کرنا چاہوں گا جو قرآن کی الفاظ میں رب نے فرمائی، جس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو سکے گا کہ ہمیں جو گھر میں بیٹھے اس کا محبوب مل گیا ہے رب کا، اور خدا کے واسطے اس کی قدر کرو. اور اس کی امت بننے کے لیے پچھلے نبی آرزویں کرتے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور عظمت کے قصیدے پڑھ رہے تھے. تو ایک آپ کا صحابی اٹھا اور اس نے عرض کی، حضور وہ جس کی آپ تذکرے کر رہے ہیں اور جس کی آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی عظیم ہے؟ اپنا پیر ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اپنا رسول بھی ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، سب سر آنکھوں پر، لیکن اپنے کی جو اپنائیت ہوتی ہے اور اپنے کا جو دل میں محبت ہوتی ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں ہوتی. حضور جن کی آپ تعریفیں فرما رہے ہیں کہ آپ سے بھی افضل؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افضل کی بات کرتے، اس عیسیٰ کو اگر مصطفیٰ کریم کے پاؤں کے جوتے سیدھے کرنے کی بھی توفیق ہو گئی تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں جو رب اس عیسیٰ پر فرمائے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ عیسیٰ روح اللہ. سبحان اللہ. ہمیں قدر کرنی چاہیے حضور کی اور حضور کے دیے ہوئے دین کی قدر کرنی چاہیے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک اس میں کوئی شک نہ رکھنا، دل میں کوئی گنجائش نہ رکھنا. قرآن کا ہر لفظ کسی شک سے پاک ہے، لیکن جس جگہ پر اللہ نے زیادہ زور دینا ہو کسی بات پر تو یہ قرآن کا طریقہ ہے خطاب کا کہ یا انا کہا جاتا ہے یا لقد کہا جاتا ہے، کہ جہاں بہت بہت زور دینا ہو کہ ضرور غور کرو غور کرو غور کرو. جیسے ایک مقرر جب تقریر کر رہا ہوتا ہے تو اپنی گفتگو کے دوران بعض دفعہ وہ کہتا ہے میری بات غور سے سنو، تو اسی طرح سے یہ اللہ گفتگو کر رہا ہے نا قرآن میں ہم سے. اگر کسی نے اللہ سے باتیں کرنے ہو تو قرآن پڑھے، رب سے باتیں کر رہا ہے. تو جہاں زور دینے کی بات آ گئی تو یہاں اب اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ بے شک اے دنیا والو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول تشریف لا چکے ہیں. بتا چکا ہوں وہ عظیم رسول جس کی بشارتیں 1,24,000 نبی دیتے آئے، جس کی بشارتیں عیسیٰ علیہ السلام نے دی، جس کی بشارتیں موسیٰ کلیم اللہ نے دی، جس کی بشارت حضرت نوح علیہ السلام نے دی، جس کی بشارت اور جس کی آمد کے لیے دعا ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی. وہ نبی، وہ اللہ کا محبوب رسول جس کی آمد کی بشارت آدم علیہ السلام نے دی اور جس کے نام کے صدقے آدم اور حوا کو معافی ملی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری. تو اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ عظیم رسول آ گئے. یا ایک نکتہ چھوٹا سا بیان کر کے آگے اگلی الفاظ پر چلتا ہوں قرآن کی. یہاں فرمایا گیا انفسکم، یہ بھی کالی کہا جا سکتا تھا کہ تمہارے پاس رسول آ گئے،
لیکن جہاں فرمایا گیا انفسکم کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے تم ہی میں سے رسول آ گئے. عام طور پر سمجھ لیا جاتا ہے تم ہی سے مراد کہ تمہارے جیسے. تمہارے جیسے نہیں. جس کے سر پر رسالت کا تاج ہو وہ تمہارے اور میرے جیسا نہیں. جو امام الانبیاء ہو وہ تیرے اور میرے جیسا نہیں. جو خاتم النبیین ہو تیرے میرے جیسا. جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو تیرے اور میرے جیسا نہیں. جو صاحب شفاعت ہو تیرے اور میرے جیسا نہیں. جو رب کا محبوب ہو تیرے اور میرے جیسا نہیں. انفسہم سے مراد کہ تم ہی میں سے یعنی بشری روپ میں اس لیے آیا ہے. یہ بات اس وقت مکہ کے مشرک اور کفار بھی کرتے تھے کہ اللہ کو اگر ہمارے پاس رسول بھیجنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا. فرشتہ ہمیں آ کر کلام اللہ بتا دیتے اور ہم اس پر چل پڑتے. ہم ہی جیسا بندہ بشری روپ میں رسول کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ اگر بشری روپ میں سرکار تشریف نہ لاتے تو اطاعت کس کی کرتے اور اتباع کس کی کرتے؟ سبحان اللہ. بے شک اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اتباع کرو مصطفیٰ کریم کی. ہمیں کوئی سامنے دکھاتا کہ رب کی اطاعت کیسے کرنی ہے تو ہم کرتے. اگر فرشتہ آ کے کہہ دیتا نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، سچ بولو، ماں باپ کا احترام کرو، تجارت اس طرح کرو، کاروبار اس طرح کرو، معاملات اس طرح کرو، ہمسایوں سے ایسے سلوک کرو، جرنیلی اس طرح کرو، سلطنت اس طرح چلاؤ، ایوان ایسے چلاؤ، عدالتیں ایسے چلاؤ. اگر قرآن نے یہ تمام مضمون کا احاطہ کیا ہے اور بتایا ہے تو اس تمام کی تمام تھیوری کا کوئی پریکٹیکل تو ہونا چاہیے تھا. قرآن نے جو حکم دیا اس کا عملی نمونہ مصطفیٰ کریم نے کر کر دکھایا. قرآن کا کوئی ایک لفظ ایسا نہیں جو قرآن میں موجود ہو اور مصطفیٰ کی زندگی میں کر کے نہ لوگوں کو دکھایا گیا. آپ اور میں اور آج دن رات اپنی زندگی کے اوقات ضائع کرتے ہیں. بعض دفعہ فضول کبھی ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر، کبھی موبائل کی سکرینوں پر بیٹھ کر، کبھی فضول اخبارات پڑھ کر، کبھی گپ بازیاں لگا کر. آؤ میرے آقا کی زندگی دیکھو. کتنی نبوت کی زندگی آپ کی 23 سال. 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور تقریباً 63 سال میں آپ کا وصال مبارک ہے. 23 سال میں حضور نے کیا کیا کچھ دنیا کے سامنے نہیں رکھا. جو روپ دیکھنا چاہتے ہو میرے آقا کا سامنے ہے. مذہبی فلاسفر دیکھنے چاہتے ہو تو سامنے، سیاسی رہنما دیکھنے چاہتے ہو تو سامنے، جرنیل دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے، شفیق باپ دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے، شوہر دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے، بیٹا دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے، ہمسایہ دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے، تجارت اور کاروبار میں ساتھی دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تیرے اور میرے نبی نے 23 سال میں دنیا کے سامنے نہ رکھ دیا ہو. اس لیے انفسکم، اگر ہم میں سے نہ ہوتے اطاعت کس کی ہم دیکھ کر کرتے؟ اتباع ہم کس کی کرتے؟ اتباع کہتے ہیں پیروی کو. اور اب ارشاد فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ پیروی کرو میرے محبوب کی اگر تم سچے ہو اپنے دعووں میں. کوئی دعویٰ کرے میں ایمان والا، کوئی دعویٰ کرے میں مسلمان،
کوئی دعویٰ کرے میں نیک، کوئی دعویٰ کرے میں مومن، کوئی دعویٰ کرے میں ولی، کوئی دعویٰ کرے میں جی فلانا، میں جی فلانا، اور خالی دعووں سے بات نہیں چلے گی۔ اللہ فرماتا ہے دعوے زبان سے کرتا ہے، آپ پیروی کر کے دکھا میرے محبوب کی، پھر مانوں گا۔ اور اگر تو نے پیروی کر دی میرے محبوب کی تو یاد رکھنا تجھے اپنے محبوب بنا لوں گا میں، کہ جو میرے محبوب کا ہو گیا وہ میرا بن گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس لیے کہ تم ہی میں سے ایک رسول آئے، اطاعت اور اتباع سکھانے کے لیے ہمیں تبھی نظر آتی ہے جب وہ بشری روپ میں آتے۔ یہ ایک چیز اس آیت میں۔ آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اتنا پیار کرنے والا رسول، اتنا محبت کرنے والا رسول، کبھی آنکھیں بند کر کسی رات اور اپنا سر جھکا کے سوچ کہ اتنا پیار کرنے والا رسول اور ہم اس سے منہ پھیرے بیٹھے ہیں۔ وہ ایسا رسول کہ تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، درد اس کو ہوتا، غم ہمیں آتا ہے، مصیبت ان کو محسوس ہوتی۔ پوری پوری رات رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر امت امت امت، پاؤں سوج گئے حضور کے، امت کی دعائیں مانگتے ہوئے۔ حضور کو جب قبر مبارک میں لٹایا گیا، حضرت علی فرماتے ہیں آخری شخص حضرت علی تھے قبر مبارک میں جو اترے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے کان لگا کر سنا کہ حضور کے زبان سے یہی تھی، میری گناہگار امت، میری گناہ، اوے امت حیا کر، اور منہ جو ارد گرد مار رہا ہے چھوڑ کے رسول کے قدموں سے لپٹ۔ اسی میں دنیا بھی ملے گی، آخرت کی ملے گی، عزت بھی ملے گی، شان بھی ملے گی، شوکت بھی ملے گی۔ وہ رسول، حضور نے فرمایا میری مثال ایسی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ جیسے ایک بندے نے آگ جلا دی، جب آگ روشن ہوئی تو ارد گرد کے پروانے جس طرح آگ میں گرتے ہیں، اور وہ بندہ کوشش کرتا ہے پروانوں کو ہٹانے کی، ان جراثیموں کو کہ آگ میں نہ گرے۔ نے دیکھا کبھی آگ جلائیں تو وہ بیچ میں پروانے گرتے جو مر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آگ ہمیں جلا دے گی، پھر بھی گر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو حضور نے فرمایا جس طرح وہ بندہ پیچھے ان کو ہٹا رہا ہوتا ہے اور زبردستی گر رہے ہوتے ہیں، میری مثال ویسی ہی ہے، میں تمہیں کمروں سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں، مت جاؤ دوزخ ہے ادھر، مت رب کی نافرمانی کرو، مت جھوٹ بولو، مت حرام کھاؤ، مت گلے کرو، مت غیبتیں کرو، مت کسی کا حق کھاؤ، نہ پڑوسی کو ستاؤ، نہ بھائی کو ستاؤ، نہ برے کام کرو، دوزخ میں جا رہے ہو، ہٹاؤ ہٹاؤ، پیچھے آؤ۔ حضور نے فرمایا میں صدائیں دے رہا ہوں اور پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ اتنا پیار کرنے والا رسول۔ معراج پر حضور پہنچے، جب کوئی معراج پر آتا ہے، اپنے گھر بلایا جائے کسی کو تو اپنی شان کے مطابق تحفہ دیا جاتا ہے، تو اللہ نے حضور کو نماز کا تحفہ دیا کہ جاؤ یہ تحفہ میری طرف سے اپنی امت کے لیے۔ اور کتنی نمازیں تھی ہر کوئی جانتا ہے، نئی بات نہیں ہے۔ 50 نمازوں کا تحفہ ملا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، 50 نمازوں کا تحفہ آپ کی امت کے لیے لے کر جائیں، جو پڑھے گا اس کی معراج ہوگی۔ واہ کیا کہنے ہیں حضور کہ دوبارہ اصرار پر کہ میری امت سے نہیں پڑھی جانی 50، دوبارہ اصرار پر 50 سے 5 رہ گئیں، اور خالق نے فرمایا جاؤ حبیب 50 سے 5 کر دی ہیں، جو 5 پڑھ لے گا ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی سرکار جائیں اور کم کروائیں، یہ بھی نہیں پڑھی جانی، حضور نے فرمایا مجھ محمد کو اب رب سے شرم آتی کہ اتنی نااہل امت
کہ 50 سے کم ہو کر 5 آئیں پڑھی جاتی. اتنا پیار کرنے والا رسول. جب باری آئی روزوں کی، حضور وصال کے روزے رکھتے تھے. وصال کے روزے کہتے ہیں بغیر سحری کے، بغیر افطاری کے کئی دن سرکار روزے رکھتے تھے آپ کی پیروی کرنے کے لیے، کیونکہ اتباع کا حکم تو قرآن میں آ چکا، میں نے عرض کیا. آپ کی پیروی کرنے کے لیے صحابہ نے رکھنے شروع کر دیے. کمزور ہو گئے. جب بندہ کئی دن روزے خالی پیٹ رکھے، افطار کے بغیر رکھے تو کمزور ہو جائے گا. کمزور ہو گئے. حضور نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یہ وجہ ہے. حضور نے فرمایا بھائی تم یہ روزے مت رکھو، رکھنے ہیں تو سحر کرو، افطار کرو. مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، میں تم جیسا بشر نہیں ہوں. آج جو کہتا ہے حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، جا 8 دن روزہ رکھ کے دکھا مجھے، بغیر افطار اور سحر کے ڈرپیں لگی ہوئی ہونی اور ہسپتال میں ہونا ہے. حضور فرماتے تھے میں تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے تو میرا رب اپنے ہاں سے کھلاتا پلاتا ہے. حضور نے روکا کہ مت تکلیف میں پڑو، ایسے مت رکھو. ہماری تکلیف عزیز تھی. جب حج کی آیت مبارکہ نازل ہوئی فرضیت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضور سے پوچھا گیا سرکار کیا ہر حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، زندگی میں ایک بار. اور آگے فرمایا اگر میں ہر سال کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. جب تراویح کی باری آئی، ایک رات حضور نے مسجد میں تراویح پڑھائی، دوسری رکعت پڑھائی، دوسرے رات پڑھائی، تیسری رات پڑھائی، چوتھی رات حضور مسجد میں تراویح پڑھنے نہیں آئے. صحابہ نے انتظار کیا اور خود ہی پڑھ کر چلے گئے. اگلے دن حضور نے فرمایا مجھے پتا ہے جو تم نے عمل رات کو کیا، میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پر تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے اور تم سے پڑھی نہیں جانی. اتنا پیار کرنے والا رسول. حضور نے فرمایا ہر نبی کی ایک خاص دعا ہوتی ہے جو ہر نبی نے اس دنیا میں مانگ لی ہے، اور میں نے اپنی وہ دعا کل قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. صحابہ نے عرض کی حضور کس کے لیے سنبھال کے رکھی ہے؟ حضور نے فرمایا اپنے ہر اس امتی کے لیے جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اس کو میری دعا لگے گی. سبحان اللہ. اتنا پیار کرنے والا رسول، جس کو یہ رب بیان کر رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہی میں سے رسول بھیجا. عزیز علیہ ما عنتم، کہ پھر وہ اس کو تمہاری مصیبت میں پڑنا بہت دشوار ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا حریص علیکم. کیا فرمایا اللہ نے؟ حریص علیکم. ہر بندے کی ایک فطرت ہوتی ہے. میری اپنی فطرت ہے، آپ کی اپنی فطرت، ان کی اپنی فطرت، ان کی اپنی، اپنا مزاج، اپنی پسند ناپسند، اپنی فطرت ایک بندے کی دوسرے سے نہیں ملتی. یا اللہ نے اپنے حبیب کی فطرت کا ذکر فرمایا. کسی کو دولت کی حرص تو کسی کو عہدے کی حرص، کسی کو عورت کی حرص، کسی کو اولاد کی حرص، کسی کو مربوں کی حرص، کسی کو وزارتوں کی حرص، کسی کو تمغوں کی حرص، کسی کو ججی اور جرنیلیوں کی حرص، مختلف حرص. یہاں رب فرماتا ہے جس طرح مختلف لوگوں کی حرصیں ہوتی ہیں، آؤ میرا حریص علیکم، میرے حبیب کی حرص صرف اتنی ہے، صرف اتنی حرص ہے کہ تیری بھلائی چاہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، آستانہ علیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری. یہ وہ نعت ہے جو حبیب مصطفیٰ کی شان میں رب العالمین پڑھ رہے ہیں. یہ نعت ہی تو ہے کہ تم ہی میں سے رسول آ گئے. تمہاری مصیبت میں پڑنا ان کے لیے بہت ہی برا ہے اور تمہاری بھلائی چاہتے ہیں. اور آخر میں فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. حریص تو ہر اس کے لیے ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، سکھ ہے، جو بھی ہے،
اس کی بلائی کی حرص مصطفیٰ میں ہے کہ یہ ہٹ آئے اور سیدھا بن جائے. اور رب نے فرمایا حرص علیکم تو سب کے لیے ہے، لیکن جو حضور کا غلام بن گیا، آپ کی غلامی اختیار کر لی اور مومن بن گیا، اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے بالمومنین رؤوف الرحیم، اس کے لیے اب میرا حبیب رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. دل سے پوچھو، اتنا پیار کرنے والا نبی اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے عطا کر دیا، جس کے بارے میں رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت. یہ تین چیزیں اس میں ذہن میں نشین کر لیے، مختصر سے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پر اپنے بڑے تقریریں سنی ہوں گی. تین مختصر سی اس کی تشریحات یا اس کی ترجمانی جو میں اپنے انداز سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا رحمت للعالمین ہونا اس طرح ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کا معنی ہے ہم نے آپ کو اپنی رحمت کا واحد وسیلہ اور ذریعہ بنا کر بھیجا کہ اے محمد میں نے آپ کو اپنی رحمت کا واحد وسیلہ اور ذریعہ بنا کر بھیجا. رحمت تو خدا کی ہے، ملے گی مصطفیٰ کریم کے ذریعے اور وسیلے سے. عطا کرنے والا اللہ اور بانٹنے والے مصطفیٰ کریم کی ذات، اور آپ کو سارے جہانوں پر رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا. اور تیسرا اس کا ہوگا کہ آپ کی ذات کریم خود ہی رحمت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک. آپ کی روح بھی رحمت، آپ کا جسم بھی رحمت، آپ کا قلب بھی رحمت، آپ کی حیات بھی رحمت، چاہے دنیا میں ہے چاہے روضہ مبارک میں ہے. آپ کا کھانا بھی رحمت، آپ کا بولنا بھی رحمت، آپ کا سکوت بھی رحمت، آپ کا اس دنیا میں رہنا بھی رحمت، پردہ فرمانا بھی رحمت، اور پردہ فرما کر بھی یہیں رہنا رحمت. پردہ فرما کر بھی یہیں رہنا، آج بھی یہیں، یہ بھی رحمت. ہر مومن کی قبر میں آنا بھی رحمت، صاحب شفاعت بننا بھی رحمت، حوض کوثر پر بھی رحمت، اور تمام امت کے ساتھ جنت میں جانا بھی رحمت. اس لیے میرے دوستو قدر کرو اس عظیم نعمت کی جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی، جو گھر بیٹھے ہمیں مل گئی ہے. خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اے انسان، یہ قرآن کے لفظ ہیں، اور تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ رؤوف الرحیم رب جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اس سے دھوکے میں ڈال دیا ہے. کس نے تجھے رؤوف الرحیم رسول سے دھوکے میں ڈال دیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے مرید کو ایک صندوق دیا اور فرمایا اس صندوق کو جا کر پانی میں بہا دو اور کھول کر نہ دیکھنا اس میں کیا ہے. مرید صندوق لے گیا دریا کے کنارے، اور جب دریا میں ڈالا تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی کے اندر خود بخود راستہ بن گیا اور وہ صندوق نیچے چلا گیا. اس میں آ کر واپس عرض کی حضور کیا چیز تھی اس صندوق میں کہ میں نے جب پانی میں ڈالا تو وہ خود بخود راستہ بن گیا اور نیچے چلا گیا؟ حضور نے فرمایا میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، جنید بغدادی نے فرمایا، لیکن اب تمہیں ایسا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے کہ میں بتا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا میری 36 سال کی محنت اس صندوق میں تھی. حضور کون سی 36 سال کی محنت؟ آپ نے فرمایا 12 سال محنت کر کے میں نے تصوف پر ایک کتاب لکھی. 12 سال محنت کر کے تصوف پر ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال اس کتاب پر غور و فکر کیا کہ اس میں شریعت کے خلاف تو کوئی چیز نہیں ہے،
پھر 12 سال یہ سوچتا رہا کہ اس کتاب کو شائع کروں کہ نہ کروں. آخر 36 سال بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جنید کتاب اللہ قرآن کی موجودگی میں لوگوں کو تیری کتاب کی کیا ضرورت ہے. آؤ میرے بھائیوں، اس مجلس میں علماء بھی موجود ہیں، اس مجلس میں پیر اور مشائخ بھی موجود ہیں، جن سے معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آؤ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی لوگ کبھی گمراہ نہ ہو جائیں. لوگ اگر گمراہ آج ہو رہے ہیں یا مولویوں کی وجہ سے یا 2 نمبر پیروں کی وجہ سے، اور ان کا سارا گناہ اور ملبہ ان مولویوں اور ان پیروں پر ہے جن کی اپنی گمراہی عوام الناس کو گمراہ کرتی چلی جا رہی ہے. کہ جب مولوی یا پیر کوئی غلط کام کرے گا شریعت کے خلاف تو اس کا مرید بھی کرے گا. جب لازمی بات ہے، پیر غلط کرے گا تو مرید بھی کرے گا. مرید تو کہتا ہے نا، ہر مرید کہتا ہے میرا پیر حق ہے. مریدی کا معنی یہی ہے. تو جب پیر کرے گا غلط، مولوی کرے گا غلط، تو مرید بھی کرے گا. تو ساری کی ساری گمراہی ان مولویوں اور پیروں کے سر ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیا میری وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے یہ عام بندہ کہیں گمراہ تو نہیں ہو رہا؟ یہ جنید بغدادی عظیم الشان ولی ایک کتاب میں 12 سال یہ دیکھتے رہ گئے کہ کوئی ایسی ایک چیز تو نہیں جو شریعت کے خلاف ہو. اور میرے بھائیو، شریعت کو سامنے رکھو، اللہ کی کتاب قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، صحابہ کرام مصطفیٰ کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو زندگی کے ہر شعبے کے اندر. یہی ہماری اس میں بھلائی ہے، اس میں ہمارا ہی بھلا ہے. آج ایک بلا ہمارے اندر ہے جس کو جھوٹ کی بلا کہتے ہیں. یہ وہ بلا ہے جس نے رحمتیں ہمارے گھروں سے بھگا دیں، رحمتیں ہمارے کاروباروں سے بھگا دیں، رحمتیں اس ملک سے بھاگ گئی جب ممبروں اور سٹیجوں پر کھڑے ہو کر لیڈر اعلان جھوٹ بولے، گھروں میں بڑے جھوٹ بولیں، دکانوں پر دکاندار جھوٹ بولیں، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جھوٹ بولے، بھائی بھائی سے جھوٹ بولے، بھائی بہن سے جھوٹ بولے. جب پورے معاشرے میں جھوٹ کا راج ہو تو رحمت کہاں سے آنی، برکت کہاں سے آنی ہے، تجھے سکون کہاں سے میسر آنا ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں بعض دفعہ ہو سکتا ہے، بزدلی دکھا سکتا ہے. حضور سے پوچھا گیا کیا حضور مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں بعض موقعوں پر کنجوسی کر سکتا ہے. پھر حضور سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا قطعاً نہیں. واہ سبحان اللہ. یا مومن ہوگا یا جھوٹا ہوگا، ایک بات ہے، یا تو مومن ہے یا جھوٹ ہے. آؤ ہم حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. تیرے اور میرے نبی کی سب سے بڑی سنت، سب سے بڑا وصف صادق الامین ہونا ہے. وہ صادق الامین جس کو کافر بھی صادق الامین کہتے تھے، جس کو ماننے والے بھی صادق امین کہتے تھے، نہ ماننے والے بھی صادق الامین کہتے تھے. آؤ اپنے حبیب کی اس سنت کو اختیار کرو جو سچائی ہے، تیرے اوپر برساتیں برس جائیں گی رحمت کی. ایک بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو ایک دفعہ جھوٹ بولنے سے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ وہاں سے بھاگ جاتا. اب مجھے بتاؤ، جب ایک بندہ دکان پر، کاروبار پر، سیاست میں جناب، اور عدالت میں، اور جناب تھانے میں، اور جناب تمام شعبوں کے اندر صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کر جھوٹ 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 جھوٹ، تو رحمت کا فرشتہ کہاں سے آنا ہے؟ روزی میں برکت کدھر سے آنی ہے؟ بیماریاں ہوں گی، بے اتفاقی ہوگی، اس کی وجہ جھوٹ ہے. اس سے بچ جاؤ. یہ سب سے بڑی لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے. آپ چلے جاؤ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، جاؤ امریکہ میں، جاؤ یورپ میں، جاؤ فار ایسٹ میں، وہاں سب سے بڑا گناہ جھوٹ سمجھا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں. انہی سے کوئی اچھی بات سیکھ لو. ہماری باتیں نہ کر دوسرے لوگ
ترقیوں کے وہ منازل طے کر گئے کہ آج ہم سمیت ان کے محتاج ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنا ہی خزانہ بھول کر، اپنے نبی کے فرمان بھول کر اپنے معاشرے کو ایک بھکاری معاشرہ، بھوک اور ننگ معاشرہ، جھوٹا معاشرہ بنا کر تباہی کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ آؤ اللہ کے دین کی طرف، سچائی کی طرف، رسول اللہ کا دین اختیار کرو، حضور کی نورانی اور پیاری اور میٹھی زندگی کو اپنے لیے مشغل راہ بناؤ۔ زندگی کی ہر میدان میں حضور کی اطاعت اور فرما برداری اور اتباع کرو، یہی ہماری کامیابی کا نسخہ ہے۔ وہ دین اختیار کرو جس کے بارے میں خالق کائنات نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے نبی کے ذریعے اعلان فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور وے آف لائف، اسلام کو بطور نظام حیات ہونا پسند فرما دیا۔ اسلام صرف 5 وقت کی نماز اور روزہ رکھنے کا نام نہیں، دین صرف نمازوں اور روزوں کا نام نہیں، دین سر سے لے کر پاؤں تک ایک ضابطہ حیات کا نام ہے۔ ایک ضابطہ حیات، تیرے دن رات کیسے ہوں، صبح شام کیسے ہوں، تو بچوں میں کیسا ہو، خلوت میں کیسا ہو، جلوت میں کیسا ہو، عدالت میں کیسا ہو، اسمبلی میں کیسا ہو، ایوان میں کیسا ہو، ممبر پر کیسا ہو، کاروبار میں کیسا ہو، تجارت میں کیسا ہو، یہ ہوتا ہے وے آف لائف۔ اور رضیت لکم الاسلام دینا، رب نے فرمایا میں اسلام کو بطور تمہارے لیے ضابطہ حیات راضی ہو گیا ہونا۔ ان الدین عند الاسلام، رب نے فرمایا میرے نزدیک صرف ایک ہی ضابطہ حیات ہے، اور وہ ہے اسلام۔ ایک ہی ضابطہ حیات، زندگی کس طرح چلنی ہے، گزارنی ہے، وہ اسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے داخل ہو جاؤ اس نظام حیات میں۔ یہ نہیں کہ جو پسند ہے تو کر لو، جو پسند نہیں ہے تو نہ کرو۔ بڑے بڑے میلاد کر لو، باہر نکل کے جھوٹ بولو، غبن کرو، بڑی بڑی نعت خوانیاں کی محفلیں کر لو، صبح ہو تو فجر کی نماز ہی نہ پڑھو، حج کر لو جا کے کعبے کے ہر سال طواف کرتے پھرو، آؤ تو لوگوں کو دکھاتے پھرو، بڑے بڑے لوگوں کو جناب اپنے سامنے سیٹھ صاحب نے اتنے غریبوں میں مال بانٹ دیا، اور لوگوں کے حق کھاتے پھرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی قرآن، اللہ کی رسی رسول پاک کی زندگی، اللہ کی رسی اولیاء کرام کی زندگی، اس کو پکڑو اور تفرقے میں مت پڑو۔ تفرقے سے مراد فرقہ پرستی نہیں جو ہم شیعہ سنی کی فسادوں میں پڑے ہوئے ہیں، تفرقے سے مراد کہ ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا مت کرو، ایک گھر میں بھی رہتے ہوئے ایک مٹھی بن کر رہو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم نعمت کی، جن کی ایک معمولی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے دکھائی، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔